یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، ڈار صاحب کا نام ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب کو متعدد مواقع ملنے کے باوجود وہ اپنا نام پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے، پھر انتخابات ملتوی ہونے کے اوپر بھی بڑے ملا جلا رجحان ہے کھوسا صاحب مسلم لیگ نون کا، دلائل وہی پرانے استعمال کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ؟ کیا ہو رہا ہے؟ نگران کیا پہلا ایک سوال دے دیں، نگران سیٹ اپ کیا نون لیگ کی مرضی کا آئے گا؟ جی بالکل نہیں آئے گا. یہ ان کو لالی پاپ مل رہا ہے، یہ غلط فہمی میں ہے. ارے بھائی، یہ کل کو نکل کے یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو نامزد نہیں کیا. یہ کوئی اور کر رہا تھا، جس طرح عمران خان باہر نکلنے کے بعد سارا کا سارے فیصلے جو ہیں وہ کسی اور پہ ڈالتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بھی کسی اور نے اپوائنٹ کیا تھا، چیئرمین نیب بھی کسی اور نے اپوائنٹ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ لگے ہوئے ہیں، کرتے رہیں. اب مجھے بتائیں، ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بتایا، کیا یہ آپ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ سے بھی، یہ مارشل لا سے بھی بدتر نہیں ہے؟ مارشل لا نے بھی اتنی تضحیق عدالتوں کی نہیں کی تھی جتنی تضحیق اس وقت جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. یا تو یہ اپنی پوری ذمہ داری لے یہ حکومت، کیونکہ اگر یہ حکومت یہ ذمہ داری لیتی ہے تو پھر بیک لیش، عوام کا جو نفرت ایک ان کے خلاف امڑ کے بھری ہوئی ہے لوگوں میں، وہ اس کی غمازی ہوگی. وہ الیکشن کے دن جو ظاہر ہے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ان کا ووٹ ہے. اور اس مرتبہ ووٹ جو ہے، جو 2.5-3 کروڑ جو نیا ووٹ بنا ہے 18 سال جو جنہوں نے عبور کر لی ہے اور جو آیا ہے، اس کی آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے ان پر برستا ہے. ووٹ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، کس طرح سے اپنی آواز جو ہے وہ جتلاتا ہے، اپنے وجود کو بیان کرتا ہے اس الیکشنز میں. تو اس لیے وہ دیکھ لیں گے آپ جو ہے. لیکن کھوسا صاحب ایک بات، پہلے 2 چیزوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کیا ڈار صاحب قبول ہیں ان کو؟ ویسے آپ تو سسپینڈڈ ہیں، ویسے میں پتہ نہیں اب آپ ان کے بھی آپ پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں. نہیں، میں کوئی سسپینڈڈ نہیں ہوں. آپ کو کس نے کہا؟ آئی ایم اسٹل اے ممبر آف دا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ نو باڈی ہیز ایور سسپینڈڈ مائی ممبرشپ، اور نہ ہی کوئی ممبرشپ سسپینڈ کر سکتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اگر اپنے آپ کو خود اڑایا ہوا ہے اپنی. سر خبر یہ ہے کہ نام میاں صاحب کی طرف سے آیا ہے. اچھا، تو میاں صاحب تو خود پہلے اپنی سزا تو ختم کروا لیں. اپنی سزا یافتہ ہونے کے ناطہ سے، نااہل ہونے کے ناطہ سے ابھی تک تو آنے سے کترا رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. ذرا واپس تشریف تو لے آئے نا. نام دینے سے پہلے نام دینا کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیں، یہ جو ان کا اپنا، میں ایک شادی کی تقریب میں گیا تو مجھے ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم نظر آیا. تو اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. سر وہ مجھے کسی نے ایک لوکل اخبار فارورڈ کیا، اس نام اخبار کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے. لوکل سے مراد یہ کو جو ایک ہوتا ہے شہروں کا، میرا حال وہ کسی گاؤں کا ڈمی اخبار تھا. اس میں بھی پہلی خبر جو اس کا مالک تھا اس کے بارے میں لگی تھی کہ ان کا نام بھی وزیر اعظم، ایڈیٹر ان چیف جو ہے ان کا نام بھی نگران وزیر اعظم کے طور پہ چل رہا ہے. سو یہ تو مذاق بن گیا پاکستان میں نگران وزیر اعظم کون ہو. مذاق ہے کاشف، مذاق ہے. جب سلمان تاثیر شہید ہوا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام گورنر بن چکے تھے. کئیوں نے تو وہاں ٹیک اوور بھی کر لیا تھا گورنر ہاؤس، اور کئیوں نے مٹھائیاں بھی کھائی تھی، کئیوں نے پارٹیاں بھی بنا دی تھی. جب میرا نام آیا تو سبھی ٹھنڈے پڑ گئے. تو یہ اس طرح کی افواہیں ہوتی رہتی ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی آف دیم از گوئنگ ٹو بی دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. یہ ان کو تعجب ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ کون آتا ہے. اور راجہ ریاض صاحب خود جو ہے اتنے پلائبل نہیں رہیں گے. یہ آپ دیکھ لیں، الیکشن کمیشن الٹیمیٹ اپوائنٹمنٹ کرے گا، اور الیکشن کمیشن جیسے بھی اپوائنٹ کرے گا وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے اپوائنٹ کرے گا. بٹ آئی تھنک میں بالکل ٹھیک ہے. وہ دیکھیں کس کو کرتا ہے. وہ دیکھیں یہاں بھی سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. سب اختیارات ایک بیوروکریٹ کے ہاتھ میں دے دیے.